سامعین باہر گئے اگر جنت نہ کریں تو مجلس کی زینت بننے کے لیے ہم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلائق اجمعین محمد وعلی آلہ الطاہرین. اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انت منذر ولکل قوم حاد. دعوت بلند صلوات. میرے رکھنے آقا مولا بقیت اللہ العظم صاحب زمان عالم بشریت کے نجات کا بندہ اور اس امام سے خون کے منتقل جس کی اذان آج آپ اور میں بیٹھے ہیں کہ حضور میں تعظیم کے لیے ایک بلند ترین صلوات. امام اشتم امام حضرت ابو الحسن ابن رضا السلام کی ایک حدیث ہے. مولا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہ کرنے کی حیثیت نہ رکھتا، طاقت نہ رکھتا ہو کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، اسے چاہیے کہ ہم آل محمد پر صلوات محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، کیونکہ محمد و آل محمد پر صلوات گناہوں کو منحدر کرتے ہیں. اگر میرے اور اپنے گناہوں کے ہمارے مدنی کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک بلند ترین صلوات. میرے معزز سامعین محبان محمد و آل محمد کی جان سے گفتگو ہماری جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محبوب القرآن کے عنوان سے جاری تھی، اور گزشتہ 3 نشستوں میں میں نے آپ کی خدمت میں انا انزلنا سے امام کے وجود پر استقلال کیا تھا. اور سورہ قدر پر انا انزلنا پر بات کرتے ہوئے ہماری گفتگو اس مرحلے میں داخل ہوئی تھی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر سال کی تو شب قدر ہے اور شب قدر قیامت تک رہے گی، اس لیے ہر سال آنے والی شب قدر میں تا قیامت ایک صاحب شب قدر کا وجود ضروری ہے کہ جس کے اوپر بامر الہی ملائکہ نازل ہوں اور بامر الہی روح اس پر نازل ہو، اور وہ صاحب شب قدر اس قدرت و کمال کا حامل ہو کہ باذن الہی خداوند متعال کی مخلوقات کی تقدیرات کو جس طرح سے چاہے پھیر دے. اس کے دست قدرت میں، اس کے قلم میں یہ قوت ہو کہ وہ لکھتا چلا جائے تو خداوند متعال اس کے لکھے کو اپنی مخلوق کی تقدیر بناتا چلا جائے. ایک اور آیت انشاءاللہ جس پہ آج ہم بات کریں گے وہ ہے انما انت منذر ولکل قوم حاد. اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اکرم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ انما انت منذر، اے حبیب ہم نے آپ کو انذار کرنے والا بنا کے بھیجا، یعنی لوگوں کو کرانے والا ان کے بدعمالیوں کے، ان کی بدعمالیوں کے برے انجام سے. ولکل قوم حاد، اور ہر قوم کا اللہ نے ایک ہادی مقرر کیا. ہر قوم کا ایک ہادی مقرر ہے
جو ہدایت کرے گا اس قوم کی، اور اس ہادی کو انشاءاللہ آگے چل کے عرض کروں گا، اس ہادی کو بندے نہیں بنائیں گے بلکہ خود خدا مقرر کرے گا۔ کیوں خدا مقرر کرے گا؟ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی جو ہدایت کی ذمہ داری لی، اگر آپ کی توجہ ہو، اس ہدایت کی ذمہ داری کو اللہ نے صرف اور صرف اپنی ذات کے ذمہ لیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انا علینا للہدیٰ، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری۔ یہ ایک اور جگہ پہ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو خدا ہدایت کرے صرف وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی کہ ہدایت کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کیسے کیا؟ خدا خود تو اتر کے بندوں کے سامنے نہیں آیا، اللہ نے اس ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو اور اپنی حجتوں کو اپنے بندوں کے درمیان بھیجا، اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ ہدایت جو اللہ ان تک منتقل کرے وہ اپنے بندگان اور امتوں تک اس ہدایت کو پہنچا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ نے رسولوں کو بھیجا مبشر اور منذر بنا کے، اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس ان کے آ جانے کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر، کوئی حجت، کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے، یعنی کہ بندگان خدا پہ حجت تمام ہو جائے جب بندگان خدا اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ ان سے پوچھے کہ کیا تمہارے پاس ہدایت میری جانب سے آئی تھی یا نہیں آئی تھی، تو بندے یہ کہیں کہ پروردگار ہدایت آئی تھی مگر ہم نے اس ہدایت کو رد کیا۔ سورہ مبارکہ ملک میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے جب گناہگاروں کو جہنم میں ڈالیں گے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، تو جب فرشتے گناہگاروں کو جہنم کی آگ میں جھونکیں گے تو ان سے ایک سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا اس جہنم کی آگ سے، کوئی ڈرانے والا، کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر ولقد کذبنا، نذیر ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا، تکذیب ہم نے کی تھی، اس تکذیب کا ہم یہ خمیازہ بھگت۔ بس خدا بند سبحان نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی، اور اس ہدایت کی ذمہ داری کو اللہ نے رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے پورا کیا۔ اب یہ حجت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دی، یہ جو دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلِلَّهِ حُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کی دلیل اتنی بالغ ہے کہ اس کا کوئی انکار یا اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس دلیل کی سامعین محترم دو اقسام ہیں، علماء نے دو اقسام ہے۔ ایک دلیل جو حجت ہے اسے کہا جاتا ہے عقلی، یعنی کہ عقلی طور پہ کوئی ایسی دلیل اور برہان قائم کیا جائے کہ آپ کا جو مد مخالف ہے، جو مد مقابل ہے، جو آپ کے مخالف کسی کا موقف ہے، وہ موقف رد ہو جائے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل ہمارے سامنے قرآن کی صورت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے، کسی اور کی طرف سے نہیں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان یعنی کہ واضح دلیل آ گئی، اتنی واضح دلیل کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، نازل کرنے کے بعد اللہ نے بندوں کو کھلا چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا یہ قرآن، اس کے بارے میں اگر تم شک میں ہو کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے نہیں، معاذ اللہ مصطفیٰ نے اپنی طرف سے لکھا ہے، تو تم بھی اس قرآن کے سورے جیسا ایک سورہ لا کے دکھاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز تم قرآن جیسا ایک سورہ بھی نہیں لا سکو گے،
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، تو اس آگ سے ڈرو جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، اور اس آگ کا ایندھن بندے اور پتھر ہے۔ تو یہ حجت کیا ہو گئی؟ عقلی حجت اللہ کی طرف سے قرآن کی صورت میں، اور قرآن کا کوئی رد کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ دوسری حجت کی طرف میرے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علیہ۔ امام کا ایک صحابی ہے بنام ہشام، مولانا ہشام کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ہشام فإن للہ علی الناس حجتین، اللہ کی بندوں کے اوپر دو حجتیں، حجت ظاہرہ و حجت باطنہ، ایک حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے۔ کون سی دو حجتیں؟ ظاہری اور باطنی۔ مولانا نے فرمایا فأما الظاہرہ فالانبیاء والرسل والائمہ، جو ظاہری اللہ کی حجت ہے وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں اور امام۔ وَأَمَّا الْبَاطِنَ فَالْعُقُولُ، جو اللہ کی باطنی حجت ہے، یا جسے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ باطن کے اندر اللہ نے ایک پیغمبر ہر انسان کے رکھا ہے جو اسے حق اور باطل کی تمیز عطا کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا وہ باطنی خدا کی حجت جو ہر انسان کے وجود میں اللہ نے رکھی ہے وہ اس کی عقل ہے۔ عقل انسان کو جیسے حق اور باطل کی راہ دکھاتی ہے، اس کے لیے حق کا احقاق کرتی ہے، باطل کا بطلان کرتی ہے، اسی طرح سے ہی جو ظاہری حجت ہے نبی کی صورت میں، رسول کی صورت میں، امام کی صورت میں، اس ظاہری حجت کا یہ کام ہوتا ہے کہ حق کو قائم کرے اور باطل کو جھٹلا دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علی علیہ السلام کو خدا کی حجت کہتے ہیں، کیونکہ علی کا وجود حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو جھٹلا دیتا ہے۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا حق کو روشن کرتا ہے علی کا وجود کہ اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ پھر پیغمبر نے اپنے دست دعا بلند کیے اور علی کے حق میں دعا کی، کہا پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جس طرف علی پھر جائے۔ یہ نہیں کہا علی کو اس طرف پھیر دے جس طرف حق پھر جائے، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ دعا کر کے کہ حق کو علی کی جانب پھیر دے، مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ حق کو اگر کوئی جسم دے دو تو میرے بھائی علی کی صورت اختیار کرے گا۔ یا علی، یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت جامع کبیرہ کی طرف رجوع کرتے تو انسان ائمہ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی صفت کیا ہے؟ آپ کی صفت یہ کہ والحق معاکم وفیکم ومنکم والیکم، حق جو ہے معاکم آپ کے ساتھ ہے، فیکم آپ کی ذات کے اندر ہے، ومنکم آپ کی طرف سے ہے، والیکم اور آپ کی طرف پلٹ کے آئے گا۔ آپ کی طرف سے ہی حق آئے گا، ابتدا بھی حق کی آپ کی ذات سے ہوگی، پلٹ کے انتہا بھی آپ کی ذات سے ہوگی۔ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَأْذِنُهُ وَمَأْوَاهُ، آپ حق کے اہل ہیں، حق کی کان ہے، اور حق کا ٹھکانہ جہاں پہ حق پایا جائے گا وہ آپ آل محمد ہیں۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت آل یاسین میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو سلام کرتے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو ہم امام کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں فالحق ما رضیتم والباطل ما سخطتم۔ ہم آل محمد کے شیعوں کے لیے حق کی تعریف کیا ہے؟ فالحق ما رضیتم یا صاحب الزمان، ہمارے لیے حق صرف وہی ہے جس پہ آپ راضی ہو جائیں، جس پہ آپ راضی ہو جائیں وہ حق ہے، جس پہ آپ ناراض ہو جائیں وہ باطل ہے۔ یعنی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے زمانے کا امام ہمارا مولا علی صفین میں جائے اور کہے کہ نیزوں پہ بلند قرآن پہ تلوار چلاؤ تو وہ تلوار چلانا بھی حق ہے. کیوں حق ہے؟ کیونکہ حق کے امام کا علی ابن ابی طالب کا حکم ہے. بس امام اگر جس چیز سے راضی ہو جائے وہ حق ہے, وہی چیز درست ہے. کیونکہ امام کیا ہے؟ خدا کی حجت ہے. اب امام خدا کی حجت ہے, رسول خدا کی حجت ہے. اس حجت کا جو کام ہے سامعین محترم, وہ میری اور آپ کی ہدایت کرتا ہے, آپ کے اور میرے لیے ہدایت کی راہ کو ہموار کرتا ہے. کیونکہ امام رسول کا جانشین ہے اور رسول کا کام ہدایت کرنا ہے, لہذا امام بھی وہی کام کرے گا جو رسول کرے گا. اللہ کے رسول نے, جو توجہ طلب بات ہے, اللہ کے رسول نے میری اور آپ کی ہدایت کی. پیغمبر اکرم نے ہدایت کی, 63 برس کی آپ کی مبارک حیات ہے. اس 63 برس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اب بات یہ کہ پیغمبر اکرم ہدایت کا اپنا کام انجام دے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو غور طلب بات ہے, کیا رسول اکرم کے بعد نبوت تمام ہو گئی؟ بے شک ہو گئی. پیغمبر خاتم الانبیاء, خاتم المرسلین, ہر مسلمان کا ایمان ہے. بات یہ ہے کہ نبوت تو تمام ہو گئی, نبوت کی لوگوں کو ضرورت نہیں رہی, رسالت کی ضرورت نہیں رہی. سادہ سا ایک سوال ہے جو ہر بندے کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, کیا رسول اکرم کے بعد ہدایت کی ضرورت لوگوں کو ہے یا نہیں؟ ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ہدایت کی ضرورت اگر کوئی شخص کہے کہ رسول اکرم کے بعد نہیں ہے, تو پیغمبر کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں جن کو وہ مسائل پیش آئے جو رسول کے دور میں نہیں تھے, اس سلسلے میں کون ہدایت کرے گا؟ رسول تو رہے نہیں. کوئی شخص ایسا تو ہونا چاہیے نا. اللہ نے کہا نا ہدایت میری ذمہ داری ہے, میں ہدایت کے لیے اپنی حجتیں بھیجوں گا, میں ہادی خود اپنی ذات سے اپنی طرف سے مقرر کروں گا. اب اللہ کے رسول تو نہیں رہے, بندوں کو ہے ہدایت کی ضرورت, تو پروردگار کوئی ہادی تو ہو, کوئی ہادی تو ہو جو تیرے رسول کے بعد ہماری ہدایت کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آؤ, اگر رسول کے بعد کسی ہادی کو دیکھنا ہے تو غدیر قم کے میدان میں دیکھو. میرے رسول نے علی کا ہاتھ بلند کیا اور من کنت مولا کا اعلان کر کے کہا کہ محمد جا رہا ہے, محمد کے بعد کسی سے ہدایت لینی ہے تو علی سے لو. یا علی ہدایت کی ضرورت تھی, یا علی. یہ بات آپ تک منتقل ہو گئی. کوئی ابہام؟ اگر ابہام نہیں ہے تو ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. ہادی مقرر ہو گیا رسول اکرم کی صورت میں, کیونکہ پیغمبر کے بعد احتیاج تھی ہدایت کی. رسول نے علی کو ہادی مقرر کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یا رسول اللہ 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے اصحاب تھے, آخر علی کو ہی کیوں ہادی مقرر کیا؟ آخر علی کو ہی ہادی کیوں مقرر کیا آپ نے؟ کیا علی کے سوا کوئی اور نہیں تھا؟ تو پیغمبر یہ کہیں گے دیکھو, ہدایت کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے علم کی, ہدایت کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے علم کی. جو عالم ہو وہ ہدایت کرے گا, جو جاہل ہو وہ ہدایت نہیں کر سکتا. پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی کو اپنے بعد اس لیے ہادی مقرر کیا کیونکہ میں تھا شہر علم, میں تھا شہر علم. میرے پورے علم کو اگر کسی نے اپنے وجود میں سمویا تو وہ صرف اور صرف علی ہے. میں مدینۃ العلم تھا, علی اس کا در تھا. جو علم میرے وجود سے ہدایت کے لیے جاری ہوا وہ علم میرے بعد علی کے وجود سے جاری ہونا تھا. اس لیے میں نے اپنی مرضی سے نہیں, اللہ کے حکم سے علی کو ہدایت کا کام عطا کیا. انا مدینۃ العلم علی بابھا. خطبہ غدیر کے اندر اللہ فیض کاشانی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا, 7 صفحات کا خطبہ ہے پیغمبر کا. پیغمبر اکرم نے فرمایا لوگوں کوئی علم ایسا نہیں ہے, توجہ اگر آپ کی میری طرف رہے,
کہا کہ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو عطا نہ کیا ہو، اور وہ علم جیسے کا جیسا اللہ نے مجھے عطا کیا ہو میں نے اپنے بھائی علی کو عطا نہ کیا ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اس طرح سے علم میرے سینے میں منتقل کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا عطا کرتا ہے۔ کیسے عطا کرتا ہے؟ پرندہ جاتا ہے، دانا اکٹھا کرتا ہے، اسے چباتا ہے، اپنے شکم میں لیتا ہے، اسے کھانے کے قابل بنا کے اسی دانے کو باہر سے نہیں اپنے وجود سے نکال کے اپنے بچے کے شکم میں اتار دیتا ہے۔ اس طرح سے پیغمبر نے علی کے وجود کو علم سے بھرا ہے۔ اس طرح سے پیغمبر نے علی کے وجود کو علم سے پر کیا ہے۔ علم سے پر کرنے کے بعد علی کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا، اور ایسے نہیں مقرر کیا امام اور ہادی بنا کے، بلکہ باذن الہی مقرر کیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام جو ہوگا، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا جائے گا، اسے لوگ مقرر نہیں کریں گے، اسے خود اللہ مقرر کرے گا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ خود دلیل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ جعلناہم ائمہ، اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ کیا امام بنایا؟ جو کیا کرتے تھے؟ یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے نیکیوں کا ان کے دل میں الہام کیا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور انہیں نماز کے پابندی کا ہم نے حکم دیا۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ امام جن کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا وہ ہمارے بندے تھے، کسی اور کے بندے نہیں تھے۔ تو پہلی بات سامنے آئی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ امام میں بناؤں گا، لوگ اکٹھے ہو کے سقیفہ میں نہیں بنائیں گے۔ جعلناہم ائمہ، میں امام بناؤں گا، اور اس امام کا کام کیا ہوگا؟ یہدون بامرنا، وہ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں کرے گا، میرے امر سے ہدایت کرے گا۔ کیونکہ امام میرے امر سے ہدایت کرے گا، اس لیے امام کے اندر کوئی غلطی کا شائبہ نہیں ہوگا، غلطی کا شائبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر امام ہو وہ معصوم ہو، غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے بندے تھے، جن کو ہم نے امام مقرر کیا وہ ہمارے بندے تھے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا جو اللہ کی طرف سے امام مقرر ہوگا وہ اللہ کا بندہ ہوگا، وہ اللہ کی بندگی کرے گا، کسی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، کسی بت کی جو ہے نا پرستش نہیں کرے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی چاہے ایک دن کے لیے مشرک رہا ہے وہ امامت مردم کے لائق نہیں ہے۔ جائے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے آدھی عمر شرک اور بت پرستی میں گزاری، ان کو لوگوں کا امام بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ میرا اور آپ کا امام ہے علی، جس نے بتوں سے گرے ہوئے کعبے میں آنکھ کھولی تو سجدہ پہلا صرف خدا کو کیا۔ یہ ہے وہ امام۔ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے مقرر کیا انہیں امام۔ وہ اپنے امر سے نہیں، ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ وہ ہمارے حکم سے کیونکہ لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کے اندر نیکیوں کا الہام کیا۔ وہ ہمارے بندے تھے، کسی غیر کے بندے نہیں تھے۔ وہ معصوم امام تھے، غلطی اور خطا سے برا تھے۔ بات یہ ہے کہ ہدایت کی ضرورت ہر دور میں، ہر دور میں، آج بھی ہے، بالکل ہے۔ مجھے اور آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے میرے اور آپ کے دور کا ہادی کہاں پر ہے؟ سوال ہے۔ اگر ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول نے اپنے بعد ہادی کو مقرر کیا، رسول اللہ کے بعد وہ ہدایت کا کام امیر المومنین کے پاس ہے، مولا امیر کائنات کے پاس، حسن مجتبیٰ کے پاس ہے۔ چلتا چلتا یہ سلسلہ نور کا، سلسلہ ہدایت کا چلتا چلتا
کہاں پہنچا؟ امام زمان کی ذات پر پہنچا. اب بات یہ ہے جو سمجھنے کا نقطہ ہے سامعین محترم، امام غیبت میں امام زمان امام تو ہے، ہدایت تو کریں گے، اپنے ہدایت کی ذمہ داری سے امام زمان کو غافل نہیں ہو سکتے. وہ امام ہی کیسا کہ جو ہدایت نہ کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے غیبت میں رہتے ہوئے ایک غائب امام ہدایت کیسے کرے؟ سوال. امام زمان کی غیبت پہ اعتراض کرنے والے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ ایک ایسا امام ہے کہ جو لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہے، یہ امام ہدایت کیسے کرے گا؟ پہلے امیر المومنین تھے، علی ابن ابی طالب کو ممبر میسر تھا، لوگوں کے درمیان علی موجود تھے، علی خطبہ دیتے تھے، علی وعظ و نصیحت کرتے تھے، علی ہدایت کرتے تھے. اب جو امام غائب ہے اس کو لوگ دیکھ نہیں سکتے، جس کے کلام کو لوگ سن نہیں سکتے، وہ ہدایت کیسے کرے گا؟ جو لوگ ایک غائب امام کی جو امام نظر نہیں آتا اس کی ہدایت کرنے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کا جواب یہ ہے کہ ایک دشمن خدا شیطان بھی تو آپ کو نظر نہیں آتا. ابلیس آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن ہر مسلمان کہتا ہے جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے کہ ابلیس نے مجھے بہکا دیا، ابلیس نے مجھے گمراہ کر دیا، ابلیس نے جب مجھے گمراہ کر دیا تو میں نے یہ گناہ کیا. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو ایک غائب امام کی ہدایت کرنے کی صلاحیت پہ اعتراض کرتا ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے ابلیس کے گمراہ کرنے کی صلاحیت پہ اعتراض کرے. جو دشمن خدا ہے، جو دشمن خدا ہے، اللہ نے کیا فرمایا کہ شیطان میرا اور تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو، اس کو اپنا دوست نہ سمجھو. ایک دشمن خدا بندگان خدا کو اگر گمراہ کر سکتا ہے تو خدا کی قسم ایک ولی خدا بندگان خدا کی ہدایت بھی کر سکتا ہے. ایک دشمن خدا بغیر نظر آئے گمراہ کر سکتا ہے. کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ سورہ مبارکہ حشر کو دیکھیں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. اللہ نے کہا شیطان کی مثال دیکھو، اس نے کیا کیا؟ اذ قال للانسان اکفر، اس نے انسان کو آ کے کہا کفر کر. اللہ کہہ رہے اذ قال للانسان، اس نے آ کے انسان کو کہا، بات کی اس سے. کیا مجھے اور آپ کو شیطان کی بات سنائی دیتی ہے؟ اکفر، اس نے کہا کفر کر. فلما کفر، جب اس نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ رب العزت کا خوف آتا ہے. ابلیس گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. بات یہ ابلیس نے آ کے کہا، انسان نے سنا نہیں، سنے بغیر ابلیس کا قول انسان نے قبول کیا. جس چیز کی طرف ابلیس نے دعوت دی انسان نے اسے قبول کر لیا. قبول کر لیا تو گناہ کیا نا، قبول کر لیا تو گناہ کیا. اب ابلیس کا قول سنائی نہیں دے رہا، مگر اس کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ جو بات میرے اور آپ کے دل میں ڈالے گمراہی کی، کہ میں اور آپ اسے قبول کر لیں. جو دشمن خدا ہے وہ اس کا قول سنائی نہیں دیتا مگر انسان اسے قبول کر لیتا ہے. تو جو ولی خدا ہے اگر اس کا قول سنائی نہ بھی دے پھر بھی انسان اسے قبول کر سکتا ہے. یہ ہے صاحب الزمان کا وجود. مولا نے جب اپنے وجود کی مثال دی، انشاءاللہ کبھی وقت مجھ سے میسر آیا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امام نے فرمایا کہ عصر غیبت میں میری مثال اس سورج کی مانند ہے جو بادلوں کی اوٹ کے پیچھے چھپ جائے. چھپ جائے، بادلوں کی اوٹ کے پیچھے اگر سورج چھپ جائے نا، اگر نظر نہ آ رہا ہو تو کوئی عقل و شعور والا انسان سورج کے نہ ہونے کا یقین نہیں کرتا، بلکہ ایک روشن دن کو دیکھ کے سورج نہ بھی اگر نظر آئے تو کہتا ہے کہ سورج ہے، آنکھوں سے غائب ہے. غیبت میں، بادلوں کی اوٹ میں، بادلوں کے پردے میں، یعنی کہ سورج کے اثر کو دیکھ کے ہم نے یقین کر لیا کہ ایک مؤثر پیچھے موجود ہے، اگرچہ ہماری آنکھوں سے غائب ہے. امام زمان اگرچہ ہماری آنکھوں سے غائب ہے لیکن دنیا کا نظام کا قائم ہونا یہ اثر ہے اس امام کا
یہ اثر ہے اس امام کا جو خدا کی وہ حجت ہے، جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ زمین اگر حجت الہی سے ایک لہجے کے لیے بھی خالی ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ زمین کا قائم ہونا دلیل ہے کہ پردے کے اندر کوئی قائم آل محمد موجود ہے، جس کے وجود کی برکت سے زمین قائم ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے امام کا حکم، جو غائب رہتے ہوئے بھی ہدایت کرتا ہے۔ اسی ہدایت کا انتظام حسین ابن علی نے اس وقت کیا جب امام اپنی بہنوں بیٹیوں کو لے کے نانا کی قبر سے ودا کر کے، ماں کی قبر سے ودا کر کے، بھائی کی قبر سے ودا کر کے جنگلوں میں سفر کرنے لگے۔ آج میں چاہتا ہوں میں آپ کو اس کی مصیبت بیان کروں جو حسین کا بچپن کا دوست حبیب، اتنی محبت تھی حبیب کو حسین سے، روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حبیب بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، پیغمبر آئے، پیغمبر نے حبیب کو اٹھایا، بے تحاشا حبیب کو پیغمبر چومنے لگ گئے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ حبیب آپ کو پیارا ہے؟ کہا حبیب مجھے پیارا ہے۔ کیوں پیارا ہے یا رسول اللہ آپ کو حبیب؟ کہا کہ حبیب اس لیے مجھے پیارا ہے کیونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، خدا اسے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اتنی محبت تھی حبیب کو حسین سے کہ اتنی معرفت تھی کم سنی میں حبیب کی نا، کہ ایک روایت میں ملتا ہے حبیب حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا حسین کی خاک پاک کو حبیب نے اٹھایا، خاک پاک کو حسین کی حبیب اٹھا کے کبھی آنکھوں پہ ملتے تھے، کبھی رخساروں پہ لگاتے تھے۔ اتنی محبت حبیب کم سنے میں جس کو حسین سے اتنی محبت ہو، اللہ جانے جب 70 سال کا وہ بوڑھا ہو گیا ہوگا، حسین سے اس کا عشق کتنا جوان ہو گیا ہوگا۔ اتنا عشق تھا حبیب کو حسین سے، اس سے زیادہ محبت حسین حبیب سے کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ جب حسین آئے ہیں نا کربلا میں، 3 خط لکھے ہیں مولا نے کربلا میں آ کے، ایک اہل بصرہ کو لکھا، ایک اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھا، ایک لکھا اپنے دوست کو کوفہ میں حبیب کے نام لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى رجل الفقیر حبیب ابن المظاہر الاسدی۔ یہ خط ہے بطول کے مظلوم فرزند کا، کس کے نام؟ اس کے نام کے جو دین کا بہت بڑا فقیہ ہے۔ عظمت ہے حبیب ابن مظاہر کی۔ مولا حسین نے 2 بندوں کو، سامعین 2 بندوں کو کربلا میں فقیہ کہا ہے، ایک حبیب کو، ایک اسے جو حسین کے لشکر کا علمدار اور اس کی بہنوں کے پردے کا نگہدار تھا، عباس ابن علی۔ کیا لکھا حبیب؟ تاکہ حبیب جان لو کہ حسین کربلا آ گیا۔ حبیب تم تو جانتے ہو حسین کو اللہ کے رسول سے کیا نسبت ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا جملہ لکھ کے حسین نے اپنی مظلومیت کو تمام کیا، تاکہ حبیب اگر چاہتے ہو کہ مظلوموں کی مدد کرو تو کربلا میں آنے میں دیر نہ کرو، حبیب جلدی کربلا آ جاؤ۔ قاصد کو خط دیا، قاصد خط لے کے کوفے پہنچا، دک الباب کیا، حبیب ڈرتے ڈرتے حبیب نے دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا قاصد حسین۔ دروازہ کھولا، حبیب کو خط دیا، روایات میں ملتا ہے حسین کے خط کو دیکھ کے، حسین کے خط کو دیکھ کے حبیب نے آنکھوں سے ویسے چوما جیسے حسین کے پاؤں کی خاک کو اٹھا کے چوما کرتا، آنکھوں پہ لگایا۔ بیوی نے دیکھا حبیب پریشان ہے، کہا حبیب کیا ہوا؟ تاکہ خط آیا۔ کس کا خط آیا؟ تاکہ بطول کے اکلوتے فرزند کا خط آیا۔ سے مسلمانوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ یہ غربت ہے حسین کی کہ حسین مجھ جیسے سے مدد مانگ رہا ہے۔ تاکہ کیا لکھا رسول زادے نے؟ تاکہ رسول زادے نے بس اور کچھ نہیں لکھا، اتنا لکھا ہے
حبیب اگر غریبوں کی مدد کرنی چاہو دیر نہ کرو، عصر عاشور سے پہلے حسین کے پاس آ جاؤ۔ بیوی نے کہا حبیب کیا کرنا ہے؟ حبیب نے بیوی کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تلوار میں اٹھا نہیں سکتا، میں حسین کی مدد کر کے کیا کہوں گا؟ اتنی مومنہ عورت تھی حبیب کی زوجہ، کہا کہ حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ حبیب تجھے حیا نہیں آتی؟ فرزند رسول نے تجھے مدد کے لیے بلایا اور تو نہیں جا رہا۔ حبیب نے جب ایک اور جملہ کہا تو حبیب کی بیوی نے چادر اتاری، حبیب کو دی اور کربلا کی طرف منہ کر کے کہا حسین کاش میں مرد ہوتی تیری مدد کو آتی۔ حبیب نے بیوی کو دلاسا دیا، کہا کہ قاسم کی ماں پریشان نہ ہو، کل روز قیامت حسین کی ماں کے سامنے میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ تیاری باندھی، غلام کو گھوڑا دیا، چپ کے حبیب مسلم اوسجا کو لے کے نکلے، کربلا کے اندر داخل ہوئے۔ 6 محرم کو آ کے حسین کے بچپن کا ساتھی کربلا میں حسین سے روایات میں ملتا ہے جب حسین کے خیمے میں حبیب داخل ہوئے نا، امام نے خوشی سے، مظلومیت کے عالم میں حسین کو اتنی خوشی ہوئی ہے حبیب کے آنے کی، حسین نے بلند آواز سے کہا ہے اللہ اکبر۔ اتنی بلند تقریر امام نے بلند کی ہے تکبیر کہ تکبیر کی آواز اس خیمے میں گئی ہے جہاں پہ حسین کے سفروں کی شریک بہن تھی۔ زینب کبریٰ نے تکبیر کی آواز سنی، بی بی فضہ کو بلایا، کہا کہ فضہ ذرا خبر لو اس ویرانے کے اندر مظلومیت کے عالم میں خوشی کی تکبیریں کیوں بلند ہو رہی ہیں؟ فضہ گئی حسین کے خیمے میں، بی بی کو آ کے کہا بی بی آپ کے بھائی کا بچپن کا ساتھی حبیب حسین کو مل گیا۔ جب پتہ چلا نا کہ زینب کبریٰ کو حبیب آ گیا، اتنی عظمت تھی حبیب کی، عزاداران ابی عبداللہ حسین، روایات میں ملتا ہے اتنا بڑا عابد تھا حبیب کے ہر رات میں ایک ختم قرآن کیا کرتا تھا، ہر رات میں ایک ختم قرآن حبیب کیا کرتا تھا۔ اتنا حبیب کی عزت تھی علی کی عالیہ بیٹی کے سامنے، جب پتہ چلانا کہ حبیب آیا ہے تو بی بی فضہ کو کہا کہ حبیب فضہ جاؤ حبیب کو علی کی بیٹی کا سلام کہو۔ حبیب کو جا کے کہو حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہتی ہے، تو نے اس وقت میں ہمارا ساتھ دیا جب ساری امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ فضہ آئی، حبیب یہ فضہ ایک مختصر سا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ حسین کی بہن علی کی عالیہ بیٹی تجھے سلام کیا۔ حبیب نے جب سنا کہ علی کی بیٹی نے حبیب کو سلام کہا ہے، امامہ اٹھا کے زمین پہ مارا، خاک اٹھا کے حبیب نے اپنے سر میں ڈالی، منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے ہائے علی کی بیٹی کی غربت، ہائے علی کی بیٹی کی غربت، اتنی غریب ہو گئی علی کی بیٹی، اتنی تنہا ہو گئی علی کی بیٹی کہ علی کے اس نوکر کو علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ عصر عاشور اسی حبیب کی وفات، شب عاشور اسی حبیب کی وفات ہی۔ خیموں کے درمیان سے گزرتے ہوئے حبیب نے حسین ابن علی کے خیمے سے ایک آواز سنی، بہن بھائی سے کہہ رہی تھی بھیا تم نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، اب کوئی ہمیں تنہا تو نہیں چھوڑ کے جائے گا، حسین کوئی تجھے تنہا تو نہیں چھوڑ کے جائے گا، اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا، حسین امت نے ہمیں تنہا کیا، کوفہ میں میرے بابا کے سر پہ ضرب ماری، میرے بھائی کو خنجر آلود زہر آلود خنجر مارا، بھیا اپنے صحاب کو آزما لو، ایسا نہ ہو کل کا دن چڑھے حسین تم تنہا رہ جاؤ۔ حبیب کا یہ سننا تھا، حبیب دوڑ کے آئے، مسلم اوسجا کو کہا کہ مسلم تم اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہو، علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ شک ہے،
علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ شک ہے، آئے رسول کے صحابی تلواریں نکال کے اپنی گردنوں پہ رکھی، کہا کہ علی کی بیٹی اگر ہماری وفا پہ شک ہے، ابھی اگر حکم دو تو ہم حسین کے لیے آج کی رات اپنی گردنیں قلم کر دیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔